السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تفسیر کے سلسلے میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 سے آغاز کر رہے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو سب نعمتیں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ ہم کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ذرا اس پر غور کریں، اور اس کا شکر ادا کرنے کا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ عبادت رکھا ہے، ہم کس حد تک اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس سے قبل جیسے کہ تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو اس رب نے تمہیں وجود عطا کیا، تمہیں پیدا کیا، اور پھر تمہاری تمام ضروریات پوری کی۔ تو کتنی نعمتیں ہیں؟ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا ہے جو زمین میں ہے۔ اس آیت سے فقہا نے ایک اہم مسئلہ استنباط کیا کہ زمین میں پائی جانے والی تمام اشیاء اصلاً حلال ہیں اور انسانوں کے لیے فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ تمام چیزیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا جو زمین میں ہے۔ حرام وہ چیزیں ہیں جس کے لیے کوئی دلیل پائی جاتی ہے، کسی دوسرے کی ملکیت بغیر اجازت کے ہم نہیں لے سکتے، یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو کھانے پینے کی اشیاء حرام ہے ان کا تذکرہ ہے۔ تو حرمت کے لیے دلیل چاہیے، حلت کے لیے ساری چیزیں حلال ہیں۔ جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ ہمارے لیے تو ہے۔ جس طرح سے ہماری تخلیق کا مقصد اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ عطا کیا، تم اس کی عبادت کرو، تو ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا جس کی تمہیں ضرورت تھی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو کچھ مانگا سب کچھ تو اللہ نے تم کو دے دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، چاہے کتنی ترقی کر لو۔ اللہ کی نعمتوں میں سے بے شمار نعمتیں تو وہ ہیں جسے آج بھی انسان جانتا نہیں کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں، اس کے وجود میں کتنی نعمتیں ہیں، کتنی باریکیاں ہیں، کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنی باریک رگوں کا نظام ہے، کس قدر وجود میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیاں اور سہولتیں رکھی ہیں۔ جب کوئی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے وجود میں یہ جو سہولت تھی اب اس میں کچھ خلل آ گیا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ایک معمولی سی تکلیف کا کتنا بڑا اس کو جرمانہ یا اس کے عوض رقم دینی پڑتی ہے، تو بھی وہ چیز ویسے نہیں ہوتی جیسے قدرتی ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ یہ تمام اشیاء تو تمہارے لیے بنائی ہیں اور تم اللہ کے لیے بنائے گئے ہو تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، وہ آسمان کی طرف بلند ہوا، آسمانوں کا قصد کیا تو انہیں 7 آسمان بنائے یکساں و برابر۔ 7 سماوات طباقا، یک کے بعد دیگرے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ جس طرح سے زمین بھی اللہ تعالیٰ نے 7 بنائی ہیں، 7 آسمان بنائے ہیں۔ قدرت کے یہ عظیم شاہکار ہیں، حد نگاہ تک پھیلی ہوئی زمین، اسی طرح سے ہماری پہنچ سے بہت دور بلندی پر یہ موجود یہ نیل گوں چھت، یہ آسمان، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اور فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح سے ان آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے پیدا کیا۔ انسان جس قدر ترقی کرتا جا رہا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کے بارے میں حیران و پریشان ہے
وہ چاند تک پہنچنے کا دعویٰ تو کرتا ہے، فضاؤں میں اڑتا ہے، بلندیوں میں سفر کرتا ہے، لیکن جس قدر بلندی پر پہنچا آسمان وہاں سے بھی اتنا ہی دور ہے جتنا زمین سے دور ہے۔ تو بعض سائنسدان تو یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ یہ حد نگاہ ہے اور بس، یعنی آسمان کوئی چیز نہیں ہے، ہماری نگاہوں کی حد یہ ہے کہ ایک آخر میں یہ ایک نیلگوں سی چھت یا کوئی چادر نظر آتی ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا یہ چھت ہے، مضبوط چھت ہے۔ اور وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو خوبصورت ستاروں سے سجایا اور مزین کر دیا ہے۔ تو 7 آسمان ہیں، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ بغیر ستون کے یہ ایک چادر ہے، ایک چھت ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کو دعوت فکر دی کہ جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا، جنہیں تم اپنے استعمال میں لاتے ہو، جن سے فائدہ اٹھاتے ہو، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ پھر اگلی آیت سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے تمہاری تخلیق کا آغاز کیسے ہوا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، آیت نمبر 30 ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین کا جانشین، زمین میں ایک ایسا با اختیار جو ایک دوسرے کے بعد اس کے انتظامات کو سنبھالنے اور اللہ کا قانون نافذ کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جب اس کا اظہار کیا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد مچائیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ فرشتوں کو سابقہ مخلوق کی کارکردگی سے یہ اندازہ ہوا، انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا، فساد مچایا، خونریزی کی، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی۔ تو اللہ رب العالمین نے زمین سے ان کو بے دخل کیا اور زمین پر انسانوں کو پیدا کر کے آباد فرمایا۔ تو فرشتوں کا یہ جملہ کہ اے اللہ تو زمین پر ایسی مخلوق کیوں پیدا کرے گا جو فساد مچائیں گے، خون بہائیں گے، یہ اعتراض نہیں تھا بلکہ حیرت اور تعجب کی وجہ سے کہ پہلی مخلوق نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا، غیب کا علم تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ جب یہ بات ہوئی کہ فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم ہیں نا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ کہتے ہیں، ہر وقت ہم تیرے حکم کی اطاعت اور فرمان برداری میں اے اللہ کوشاں ہیں، تو اس مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ قال، تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتے فوراً خاموش ہو گئے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ پھر ہمیں بھی بتا دے کیا کیا حکمتیں ہیں۔ جب وقت آیا تو اللہ نے وہ حکمتیں ظاہر کیں اور واضح فرمائیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے ان الفاظ میں اس کا اظہار کیا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ خلیفہ کا معنی ہے یخلف بعدہ بعدا، کہ ایک دوسرے کا جانشین ہوتا رہے گا، یعنی ایسی مخلوق کہ ایک کے جانے سے نظام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ چلا گیا تو دوسرا سنبھال لے گا، باپ مر گیا تو بیٹا، بیٹا چلا گیا تو اس کا بیٹا، کوئی اور۔ آج دیکھیں کوئی انسان دنیا میں یہ کہے کہ میرا وجود بہت ضروری ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ کائنات کا نظام اللہ چلاتا ہے، انسان تو خلیفہ ہے، انسان مالک نہیں ہے۔ اور خلیفہ کا اطلاق ہوتا ہے جسے عارضی طور پر کسی کی اجازت سے اختیارات ملے ہوں، جو مالک ہوتا ہے وہ خود جو چاہے رد و بدل کر دے۔ تو کائنات کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں زمین میں ایک اور مالک پیدا کروں گا یا بادشاہ بناؤں گا، بلکہ خلیفہ، کتنا عظیم لفظ ہے یہ کہ جس سے با اختیار شخص کو بھی اپنی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں دنیا میں اللہ کے قانون کا پابند ہوں، اللہ کے قانون کو زمین پر نافذ کرنے والا، اپنے وجود پر نافذ کرنے والا ہوں۔ اللہ نے اختیارات دیے ہیں، تبھی تو سورہ آل عمران میں فرمایا کہ یوں کہا کرو کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ
اور پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ تو جسے چاہے بادشاہت دے دے، اور تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہت دے کے پھر چھین لے۔ گدھا کو چاہے تو بادشاہ بنا دے اور بادشاہ کو چاہے تو گدھا کر دے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہے عزتوں سے نوازے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں، کسی جن اور فرشتے کے ہاتھ میں، کسی پیر ولی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ انسان تو اپنے وجود کا مالک نہیں ہے، اپنی مرضی سے نہ پیدا ہوا، نہ اپنی مرضی سے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ تو پھر انسانوں سے توقع رکھنا، مخلوق سے امیدیں وابستہ کرنا، یہ تو بڑا کمزور عقیدہ ہے۔ فرشتوں کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی مختلف ذمہ داریاں سپرد کیں، تو بعض لوگوں نے ان کو با اختیار سمجھ لیا اور فرشتوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے، اور بعض یہ سمجھ بیٹھے کہ فرشتے با اختیار ہیں، لہذا ہم انہی سے مدد مانگ لیں گے، بارش برسا دو، یہ دے دو، اولاد دے دو۔ فرشتے بھی اللہ کے حکم کے بغیر روزی لے کر نہیں آ سکتے، روح نہیں ڈال سکتے، روح نکال نہیں سکتے۔ حکم اللہ کا، یہ تو اللہ نے ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غیب سے ایسا رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندے صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر، آسودہ ہو کر، پیٹ بھر کر اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں۔ کسی کی ملازمت نہیں ہے، کسی کا کاروبار نہیں ہے، کسی کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، کسی کو ایک پل کی خبر نہیں کہ اب کھایا، اب کیا کہاں سے کھائیں گے، لیکن اللہ کھلاتا ہے۔ تو ہمارا بنیادی مقصد حصول رزق نہیں ہے، یہ تو ضمناً جب بھوک لگے تو ہم جستجو کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے رزق حلال کا۔ بنیادی مقصد تو عبادت ہے، اور عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرنا، جس میں تمام امور شامل ہیں۔ یعنی ہم نماز پڑھیں، یہ بھی عبادت ہے، ہم روزہ رکھیں، تلاوت کریں، یہ بھی عبادت ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے رزق حلال کی جستجو کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر اس نے قصد کیا آسمانوں کا، اسے 7 برابر آسمان بنائے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ کیا تو زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو فساد مچائیں گی اور خون ریزی کریں گی؟ اس مخلوق کی یہ جو صفت ہے، یہ جو اس کی صلاحیت ہے، یہ 2 پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے۔ یعنی واقعی یہ مخلوق ایسی ہے کہ اگر فساد مچانے پر آئے تو فساد ہی مچاتی ہے، خون ریزی کرتی ہے، لیکن اگر یہ مخلوق اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا چاہے تو پھر فرشتوں کی مخدوم ہے، فرشتے ان کے خادم ہیں۔ تبھی تو آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور سجدہ کروایا۔ تو انسان عظیم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے کسی مخلوق کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ وہ زمین پر خلیفہ ہے، زمین کا خلیفہ انسان ہے۔ اتنی عظمت اللہ نے عطا کی، فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے بڑی عزت دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تکریم کے اتنے مراحل ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے اس کا رزق ماں کے سینے میں اتار دیا۔ دنیا میں آیا تو حفاظت کرنے والے ماں باپ، عزیز و قریب اور رشتہ دار خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ لمحہ بلمحہ اس کی ضروریات پوری کرنے والے انسان اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے، ساری سہولتیں عطا کیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا لفظ جب تک استعمال ہوتا رہا، انسان اپنے دائرے میں اختیارات کا استعمال کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ بہترین نظام حکومت وہ ہے جو خلفائے راشدین کا نظام ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے، خلیفۃ المسلمین کہلاتے تھے، بادشاہ نہیں کہلاتے تھے۔ جب انسان اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ بیٹھتا ہے تو پھر سمجھتا ہے کہ ساری چیز میری ملکیت ہے، میرا اختیار ہے، میں جو چاہوں کروں۔ خلیفہ وہ ہوتے تھے کہ ایک عام شخص بھی ان کی کسی بات پر اعتراض کرتا تو وہ سب کے سامنے برملا جواب دیتے، اسے تسلی بخش جواب دے کر مطمئن کرتے۔ یہ نہیں کہتے کہ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے، میں مالک ہوں، مالک نہیں ہوتے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لائے، ایک شخص کھڑا ہوا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ کی بات میں نہیں سنوں گا جب تک پہلے یہ جواب نہ دیں کہ بیت المال سے سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ کے پاس جو 2 چادریں ہیں، آپ نے بیت المال سے زیادہ چادر لی اور استعمال کی ہے، آپ نے مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔
تو امیر المؤمنین جواب دینے کے لیے اپنے بیٹے کو کھڑا کرتے ہیں کہ عبداللہ کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ کہ 2 چادر کہاں سے آئی؟ عبداللہ نے کہا کہ ایک چادر میرے ابا جان کی ہے اور ایک چادر میرے حصے کی ہے۔ میں نے کہا میں ایک چادر کیا کروں گا ابا جان، یہ دونوں چادریں آپ رکھ لیں۔ تو یوں ایک چادر میں نے تہبند کے طور پر باندھ لی، ایک چادر میں نے اوڑھ لی۔ وہ کہنے لگا اب اطمینان ہوا، اب آپ ارشاد فرمائیے، ہم آپ کا ہر حکم مانیں گے۔ یہ خلیفہ ہوتے تھے، یہ زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے والے۔ تو فرشتوں نے جو کہا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، واقعی تسبیح کرنا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عظیم صفتیں ہیں اور فرشتے ہمہ وقت یہ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے افضل کہا جبکہ ہم ہمہ وقت تسبیح نہیں کرتے۔ ایک فرق سمجھ لیجئے، فرشتے طبعاً اطاعت پر مجبور ہیں، یعنی ان کو اور کوئی دوسرے کام کا اختیار ہی نہیں ہے۔ نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ ان کی بیوی بچوں کی کوئی ذمہ داریاں ہیں، نہ تھکن ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل ایسے ہی جیسے مشین ہوتی ہے۔ اپنے مشین چلا دی، چلتے چلتے مشین یہ نہ کہے کہ میں تھک گئی ہوں مجھے آرام کرنے دو، خراب ہو جائے الگ بات ہے۔ تو فرشتے تو مشین کی طرح سے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا، اللہ نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جائے وہ کرتے ہیں، نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن انسان با اختیار ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو دونوں رہنمائی عطا کر دی ہے، چاہے وہ شکر گزاری اختیار کرے چاہے ناشکری کرے۔ تو انسان اختیار کے باوجود ناشکری سے بچے، اختیار کے باوجود بغاوت و سرکشی نہ کرے، اختیار کے باوجود وہ اللہ کے زمین پر فساد نہ مچائے، خوریزی نہ کرے، حق تلفی نہ کرے، اختیار کے باوجود جھوٹ نہ بولے، قوت ہونے کے باوجود کسی پر ظلم نہ کرے۔ یہ ہے انسان کی عظمت۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں سے متعلق فرشتوں کے اس جملے پر کہ اللہ انہیں کیوں پیدا کرے گا، تسبیح، تحمید، تقدیس تو ہم بیان کرتے ہیں، ہم کافی ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ان آیات سے ہمیں بالخصوص اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ جو بات اللہ کے امور میں سے، اللہ کے احکامات میں سے سمجھ میں نہ آئے، ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے کام کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کے پابند ہیں، اس دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے سوال ہے کہ بچوں کو ہم جو اچھے اخلاق کی تربیت دیں تو کیا اس کو عبادت کہہ سکتے ہیں؟ یقیناً ہمارے تمام کے تمام معاملات شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کریں گے، وہ سب عبادت ہے۔ بچوں کو ہم ضروریات زندگی فراہم کرتے ہیں، یہ بھی عبادت اور ثواب ہے، اور جب ہم بچوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں یہ بھی ثواب ہے، یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو بچوں کو یہ بتلائیں کہ آپ خندہ پیشانی سے کسی سے بات کریں، کسی سے اچھے انداز سے پیش آئیں، یا آپ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ مثلاً دینی تعلیم حاصل کرنا تو ہے عبادت، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن نیت یہ ہے کہ زمین پر اللہ کا نظام ہم نافذ کریں گے، لوگوں تک ان کی زبان سیکھ کر دین پہنچائیں گے، تو ہر چیز عبادت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ غیروں کی زبان سیکھنا جو ہے نا یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ آپ انگریزی سیکھیں، فرانسیسی سیکھیں، جرمنی زبان سیکھیں، کوئی بھی زبان سیکھ رہے ہیں، یا اسی طرح سے ڈاکٹر بننا چاہیں، انجینئر بننا چاہیں، اور مقصد یہ ہو کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے اور اللہ کے نظام کو زمین پر نافذ کریں گے، تو ہر چیز عبادت ہے۔ تو بچوں کے ساتھ آپ بچپن سے یہ تربیت ان کے ذہن میں ڈال دیں کہ ہمارے ہر کام میں ہمیں ثواب ملے گا، بشرطے کہ ہم اللہ کے حکم کی پابندی کریں۔ اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو ثواب کا کام ہے، سوتے ہیں ثواب کا کام ہے، اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی بات سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، غرضے کہ دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو عبادت سے خالی اور عبادت سے باہر ہو۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو عبادت سمجھنا یہ کم علمی ہے۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت میں یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ انسان دوسروں کی خیرخواہی اور بھلائی سوچتا ہے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوتا ہے، تو اپنے بچوں کی تربیت میں یہ بات شامل کر لیں کہ ان کو کہیں کہ یہ سب ثواب کے کام ہیں، یہ سب عبادت میں شامل ہیں، یعنی اللہ کے حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں، لہٰذا ہمارے تمام کاموں میں ہمیں ثواب ملے گا، خواہ ہم اپنے عزیز و قریب کو اپنی زبان سے کچھ اچھے کلمات کہہ کر ان کا دل خوش کرتے ہیں، یا اپنے مال سے ان کی مدد کرتے ہیں، اپنے وجود سے، اپنے ہاتھوں سے ہم ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں،
یا اسی طرح سے اپنے وجود کو ہم جو سہولت پہنچاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، ساری چیزوں میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم ثواب کما سکتے ہیں، اور یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو گویا کہ راستے دو ہی ہیں، گناہ یا ثواب، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں تو گناہ ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں ضروریات کے مطابق اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو ثواب ہے۔ لباس پہن رہے ہیں، اپنے وجود کو، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے پردہ پوشی کرنا اور اپنے وجود کو جو ہے مزین کرنا اپنی ضرورت کے مطابق، ثواب ہے۔ لیکن اگر دوسروں پر فخر ہو، اسراف ہو اور تکبر کی وجہ سے ہو تو گناہ ہے۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں یا وہ گناہ ہے یا ثواب ہے، یا اللہ کا راستہ ہے یا شیطان کا راستہ ہے۔ تو شیطان کے راستے سے بچتے ہوئے، گناہ کے کاموں سے بچتے ہوئے، اللہ کے حکم کے مطابق ہم اپنی ساری ضروریات پوری کریں، یہ سب عبادت میں شامل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔